کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ جس نے مصیبتوں پہ صبر کیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے آزمایا، چاہے خوف دلا کر یا ڈرا کر، یا مال کو دے کر بھی، مال کو لے کر بھی، اللہ تعالیٰ نے جنہیں آزمایا ہے، بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا ہے۔ اللہ، نفع نقصان کا مالک تو ہی ہے، دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی تو ہے۔ اے اللہ، میرا کام تو کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اے اللہ میں صبر کروں، اور تیرا اعلان ہے کہ تو صابروں کے ساتھ میں ہے۔ اس کے بعد پہلی آیت میں تذکرہ ہوا ہے مدد کا۔ مدد کس سے مانگنی ہے؟ صبر اور نماز سے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اس کے بعد فوری طور پہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جنہوں نے اپنے عزیز جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جا چکے ہیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کی قربانیوں کو قبول کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سب کچھ لٹا گئے ہو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، پروردگار کا ارشاد ہوتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ زندہ رہیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ہر آزمائش کربلا میں حضرت امام علی مقام کی ہوئی، 7 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک خیمہ آل ابا کا پانی بند کر دیا گیا، آپ نے وہ بھی سنا۔ 10ویں محرم کو صبح سے لے کر دوپہر سے پہلے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے رفاقہ، آپ کے اصحاب، آپ کے غلام، آپ کے بھانجے، آپ کے بھائی ایک ایک کر کے میدان کربلا میں حق اور باطل کی جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان ہو گئے۔ کربلا کی دھرتی سیدوں کے خون سے لالا زار ہو رہی تھی، ایک ایک خیمہ آل ابا کا میدان میں آ کر حضرت عباس علمدار کی شہادت کے بعد میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ خیمے میں تشریف لائے تو آپ کے سامنے 19 سال کا کڑیل بھتیجا جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر کا ٹکڑا تھا، آپ کا ماہپارا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے چچا جان مجھے بھی جنگ جانے کی اجازت دی جائے، مجھے بھی شہادت کی اجازت دی جائے، میں بھی اس معرکہ میں حق اور باطل کے معرکہ میں بھی اپنی جان
اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی ان یزیدیوں کے سامنے فاتح خیبر مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں۔ چچا میں بھی اس میدان میں اپنے جوانی کے جوہر دکھانا چاہتا ہوں۔ چچا جان مجھے آپ اجازت دے، میں بھی اس جنگ میں جا کر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، ہم ہی رسول اللہ کی اولاد ہے، ہم ہی علی کے مہپارے ہیں، گلشن فاطمہ کے ہم ہی چشم و چراغ ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے بھتیجے کی آواز سنی تو فرمایا، بیٹا قاسم میں آج کے دن تمہیں مرنے اور مارنے کے لیے ساتھ نہیں لایا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں میدان میں اتاروں، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو اور میں تمہیں ہرگز اجازت نہیں دے سکتا، میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں تمہیں کٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا، جاؤ قاسم تم اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے، کبھی اپنی پھوپھی حضرت زینب کی بارگاہ میں آتے ہیں، کبھی اپنے چچی شہر بانو کی بارگاہ میں جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں اور پھوپھی سے یوں معروض کرتے ہیں، کاش پھوپھی آج میرا بابا ہوتا، میرا بابا حسن ہوتے تو آج مجھے جنگ جانے سے کوئی نہ روکتا، آج مجھے بھی شہادت کا دولہا بنا کر میرے بابا میدان میں اتارتے، میری مجبوری یہ ہے کہ میرے بابا آج میرے ساتھ نہیں ہے، میرے بابا بھی جام شہادت پی چکے ہیں، کاش میرے بابا ہوتے تو آج مجھے جنگ جانے سے کوئی نہیں روکتا۔ میں چچا امام علی مقام کی بارگاہ میں جا کر بار بار منتیں کر رہا ہوں، پھوپھی جان مجھے میرے چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے قاسم جاؤ تم اپنے خیمے میں آرام کرو، اگر آج تم بھی میدان میں جاؤ گے تو بھائی حسن کی نشانی دنیا میں باقی نہ رہے گی، بھائی حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان کا سلسلہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اے قاسم جیسے چچا حسین نے تمہیں روکا ہے میں بھی تمہیں روکتی ہوں، میں بھی تمہیں جنگ جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ حضرت قاسم بے چین ہے، کروں تو کیا کروں، مانگوں تو کس سے اجازت مانگوں اور فریاد کروں تو کس کی بارگاہ میں جا کر کروں؟ اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے یہ جب دیکھا کہ کوئی مجھے جنگ جانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے، نہ چچا اجازت دینے کو تیار ہے، نہ پھوپھی مجھے دولہا بنانے کو تیار ہے، نہ کوئی چاچی مجھے اجازت دینے کو تیار ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں سے اس خیمے میں جاتے ہیں، کبھی اس خیمے میں سے اس خیمے میں جاتے ہیں، کبھی زمین پر لیٹ جاتے ہیں، کبھی انگڑائیاں لیتے ہیں، کبھی اس کروٹ سے اس کروٹ ہو جاتے ہیں، کروں تو کیا کروں، کون سا بہانہ بناؤں، کیسے میں جنگ جانے کی پروانگی اور اجازت لے لوں اور میرے پاس کیا فارمولا ہے، سوچ رہے تھے۔ اچانک حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے باپ کا وصیت نامہ یاد آیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا سے جاتے جاتے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وصیت کی تھی اور ساتھ میں ایک تعویذ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر باندھا تھا اور فرمایا تھا، بیٹا قاسم جب مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا آ سکتا ہے، آج 3 دن سے خیمہ آل ابا کا پانی بند ہے، گلشن مصطفیٰ کو پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترسایا گیا ہے اور چمن زہرا کے ایک ایک کلی کو آج کربلا کی تپتی ہوئی دھرتی پر مرجھایا جا رہا ہے۔ آج چاروں طرف سے دشمنوں کی تلواریں ہیں، چاروں طرف سے دشمنوں کی یلغار ہے، اس سے بڑا مصیبت کا وقت کون سا آنے والا ہے، اس سے بڑا آزمائش کا وقت کون سا آنے والا ہے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بازو سے تعویذ کھولا اور کھول کے جب پڑھا تو اس میں لکھا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا، میرے بیٹا قاسم ایک دن وہ بھی آئے گا، میرا بھائی حسین کربلا میں دشمنوں کے نرگے میں گھر جائے گا۔ اے قاسم اس دن جو اپنے چچا پہ اپنی جان قربان
قربان کرے گا بروز قیامت اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ بیٹا قاسم اس وقت ذرا بھی نہ ہچکچانا، آگے بڑھ کر تو اپنی جان اپنے چچا پہ قربان کر دینا۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا اور چوما اور اپنے پیشانی سے لگایا اور دوڑتے ہوئے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی۔